الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحميد وفرقان العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلى الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمین یا رب العالمین. حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں. درود و سلام ہوں کائنات کے امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن کے اندر اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آج میں ایک اہم موضوع پر بات کرنے لگا ہوں، اور یہ ایک وقت کی اہم ضرورت ہے جو کہ عام طور پر دیہاتوں کے اندر زیادہ اور شہروں کے اندر کم ہوتا، وہ ہے جادو، جس کی وجہ سے ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچاتا، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا. آج ہم اس جادو، جس کو عربی میں سحر کہتے ہیں، اس کا حکم پڑھیں گے کہ جو جادو کرتا ہے اس کا حکم کیا ہے شریعت میں، اس جادو کرنے والے کو کیا نقصان ہوتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے کیا نقصان ہوتا ہے، کس طریقے کا جادو ہوتا ہے.
ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی بھینس کو دیکھتا ہے یہ دودھ دے رہی ہے، اپنی والی کم دے رہی ہے تو جادو کر دو۔ پڑوسی کا بیٹا یا بیٹی اچھا پڑھتی ہے تو جادو کر دو۔ کسی نے محنت سے مکان بنایا اور اچھی طرح سے کھا پی رہا ہے تو جادو کر دو۔ کسی کی بیٹی کسی اچھے گھر میں اس کی شادی ہو گئی جہاں وہ خوشی سے رہ رہی ہے، جہاں اس کے گھر کو جنت بنایا ہوا ہے، دوسرے پڑوسی کو یہ خوش نہیں آتا تو جادو کر دیتا۔ یعنی یہ جادو کرنے والا کسی حال میں بھی اپنے پڑوسی کو خوش دیکھنا نہیں چاہتا۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت ہمارے پاس لے کر آئے، ہم پڑھیں گے اس شریعت میں اس جادو کا کیا حکم ہے یا جادو کرنے والے کا کیا حکم ہے۔ اب یہ ایک پڑوسی جب دوسرے پڑوسی سے جلتا ہے تو خود تو یہ جادو نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک ماہر ہوتا ہے جو یہ جادو جانتا ہے، یہ اس کا سہارا لیتا ہے۔ اب جو جادو کرنے والا ہے شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، اور جس کو بولتے ہیں پیر صاحب، پیر نہیں وہ ابلیس ہے، ایسے آدمی کو جو جادو کرتا ہو جادوگر ہو اس کو پیر کہنا شریعت کی توہین ہے، یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ اب پہلے ہم ایک بات سمجھ لیں، اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو بہت بڑی نوازش کی ہے۔ مسلمانوں کے دو گروپ بن گئے، ایک محدثین کا گروپ اور ایک علم کلام کا والوں کا، اور انہوں نے علم کلام کو اہمیت دی، حالانکہ مسلمان کو وارث بنایا گیا تھا۔ نبوت کا علم، نبوت کا علم کیا ہے؟ علم نبوت جو ہے وہ مبارک ہو اہل حدیث ہو، وہ آپ لوگوں کے پاس، آپ ان محدثین کی نشانی ہو، آپ محدثین کے وارث ہو۔ علم نبوت جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس، اور جب علم نبوت کسی سے چھن جائے اس کے پاس علم کلام آ جاتا ہے یا جادو آ جاتا ہے، یہ علم اس کے پاس آ جاتا ہے، کیونکہ وہ علم نبوت سے کوڑا ہوتا ہے۔ پیٹرول اور آگ ایک ہی جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے علم نبوت جس کے پاس ہو اس کے پاس جادو نہیں ہوگا، علم کلام نہیں ہوگا، اور جس کے پاس علم کلام ہوگا جادو ہوگا اس کے پاس علم نبوت نہیں ہوگا۔ مبارک ہے اہل حدیثو، علم نبوت اگر ہے اس کے وارث اگر ہو، اہل سنت والجماعت کے وارث اگر کائنات میں ہیں وہ صرف محدثین ہے، اور اس محدثین کے مسلک پر چلنے والے وہ اہل الحدیث نام رکھے، سلفی نام رکھے، کچھ بھی نام رکھے، علم نبوت آپ کے پاس ہے، آپ اس کے وارث ہو، یہ بہت بڑی نوازش ہے۔ علم کلام کی وجہ سے علم نبوت کا مقابلہ کیا جاتا ہے،
جادو کی وجہ سے علم نبوت کا مقابلہ کیا جاتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ جادو علم نبوت کا مقابلہ کرے گا؟ اگر جس کو پیر کہا جاتا، میں اس کو ابلیس کہتا ہوں، یہ پیر نہیں، جو جادو کرتا ہو، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہو، کسی کے گھر کو برباد کرتا ہو، کسی کو گھر گرہستی کو تباہ کرتا ہو، یہ پیر نہیں، یہ ابلیس ہے، یہ شیطان کا بھائی ہے۔ شیطان نے اس کو دھوکہ دیا، اس کو شیطان نے دھوکے میں رکھا ہے۔ مبارک ہو اہل حدیثو، یہ علم نبوت جو ہے یہ آپ کو ملا ہے۔ ہمیں علم نبوت ملا ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری۔ جہاں پر بھی علم نبوت کے ساتھ کوئی ٹکراؤ کرے گا ہم اس کا دفاع کریں گے۔ یہ خاصیت کائنات کے اندر صرف ایک ہی گروپ کو ہے، وہ اہل سنت والجماعت بولو یا اہل الحدیث بولو، کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں۔ نام رکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، نام تو دنیا نے رکھا، سب نے رکھا، نام ہر ایک کے پاس ہے، لیکن عملی اگر اہل سنت والجماعت کوئی کائنات کے اندر ہے، نبی کے منبر سے دعویٰ کر کے بول رہا ہوں، وہ اہل الحدیث کے سوا کوئی نہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑی نوازش کی، یہ بہت بڑی عنایت ہے کہ ہم علم نبوت کے وارث ہیں۔ ہمارے پاس علم نبوت ہے، جو نبی کو علم اللہ نے دیا وہ ہمارے پاس ہے، نہ ہمارے پاس جادو ہے، نہ علم کلام ہے، نہ اور کوئی چیز ہے، نہ فلسفہ ہے، ہم چھوڑ دے دیا، رد کر دیا اس کا، ہمارے پاس علم نبوت ہے، یہ کافی ہے۔ مسلمانوں مبارک ہو، آپ اس کے وارث ہو، آپ محدثین کے وارث، آپ امام بخاری کے وارث ہو، آپ امام مسلم کے وارث ہو، امام ابو نسائی کے وارث ہو، ابو داود کے وارث ہو، ابن ماجہ کے وارث ہو، امام احمد بن حنبل کے وارث ہو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے وارث ہو، امام مالک کے وارث ہو، امام شافعی کے وارث ہو۔ یہ علم نبوت، ان کے پاس علم نبوت تھا۔ جب تک امت کے پاس علم نبوت رہا کوئی اختلاف نہیں، جب علم کلام آیا، فلسفہ آیا، جادو بھی آیا، تمام طلسماتی علوم آئے، اور جادو کی بنیاد پر وہ علم نبوت کا مقابلہ کرنے لگے۔ اب مجھے بتاؤ، صحابہ کے وارث ہو، اب مجھے بتاؤ، سب لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کے وارث ہیں، کیسے بھائی؟ زبان سے بولنا ایک بات ہے، لیکن عمل کے میدان میں صحابی کچھ عمل کرے، تیرا عمل الگ ہو، تیرا عمل صحابی کے عمل سے مخالف ہو، تو کس طرح سے صحابی کا دفاع کرنے والا ہے، صحابی سے محبت کرنے والا ہے؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ کوئی بھی عمل جو ہو جو صحابی کے مخالف ہے، وہ صحابی سے محبت نہیں کرتا ہے، جھوٹا ہے۔ نام ابو بکر کا لے رہا ہے لیکن ان کی باتوں پر عمل نہیں، یہ کون سی محبت ہے؟ صنعاف لکھتا ہے باپ کا نام لیکن باپ کی مانتا ہی نہیں، یہ فرمانبردار بیٹا ہے، یہ نافرمان ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بہت بڑی نوازش کی ہے، کیونکہ جہاں پر جس سینے کے اندر علم نبوت ہو اس سینے میں جادو آ ہی نہیں سکتا۔ وہ جادوگر نہیں ہو سکتا جس کے سینے میں علم نبوت ہو، اور جو علم نبوت کا وارث ہو وہ جادوگر ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ دوسرے مسلمان کو کیا، اگر غیر مسلم بھی اس کا ہمسایہ ہو اس کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا، جس کے پاس علم نبوت ہو۔ علم نبوت کیا ہے؟ کتاب و سنت، اللہ کا کلام اور نبی کی سنت، نبی کے احادیث مبارکہ۔
آپ کہو گے کہ حدیث تو علی مرزا بھی پڑھتا ہے، لیکن اس حدیث کے ساتھ جو معنی صحابہ نے اس حدیث کا لیا وہی ہم بھی جب لیں گے تو اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم علم نبوت کے وارث۔ قرآن و سنت جو ہے یہ علم نبوت ہے، علم کلام جو ہے یہ علم نبوت نہیں، فلسفہ علم نبوت نہیں، جادو سیکھنا علم نبوت نہیں۔ کچھ محدثین کہتے ہیں کہ جادو اللہ نے جادو کا علم نازل ہی نہیں کیا۔ ہو مسلمان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا اور تکلیف پہنچ جائے، اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچ جائے، اپنے رشتہ دار کو تکلیف پہنچ جائے، میرے رشتہ دار کے پاس پیسے ہیں، یہ میں اس کو جادو کر کے اس کو تباہ کر دوں، تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ یہ جو سلیمان علیہ السلام، اللہ رب العالمین اس وقت میں یہود جو تھے وہ جادو کرتے تھے، جادوگری کا دورہ تھا، سب سے زیادہ جادوگر تھے۔ جب کائنات میں علم نبوت اٹھ جاتا ہے پھر ایسے ہی علوم آتے ہیں، کوئی سحر سکھاتا ہے، کوئی جادو سکھاتا ہے، کوئی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی شعبدے بازی دکھاتا ہے، کوئی تماشے دکھاتا ہے، کوئی کرتب دکھاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک اپنی پیٹ کو پالنے کے لیے تماشے کرتا ہے، دیکھا نہیں بازار میں ایک جادوگر بولتا میں 100 کا 500 بناؤں گا، بناتا ہے، ہم نے بھی دیکھا بناتا ہے، 500 کا 500 بناتا ہے۔ کیسے بناتا ہے؟ اس کی دو طریقے ہیں اس کے، ایک منتر لگا کر اس کی آنکھوں پر پٹی پڑ جاتی ہے 500 دکھتے ہیں، یا یہ وہ جادوگر ہوتا ہے جس کے اختیار میں جن ہوتا ہے، جن اس کے ہاتھ سے 100 روپے نکال کر 500 اس کے ہاتھ میں، جن ہمیں نظر نہیں آتا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہے، یہ وہ بن گئے 500 روپے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے دور رہو، جادوگروں سے دور رہو، جادوگر کے قریب مت جاؤ، یہ تمہارے ایمان کو بھی تباہ کر دے گا، یہ تو کفر میں جا چکا ہے لیکن تجھے بھی کفر کے اندر داخل کر دے گا۔ اپنا عقیدہ بھی اس کو برباد ہے لیکن تیرا عقیدہ بھی برباد کر دے گا۔ یہ جن اس کے ماتحت ہے وہ لا کر دکھاتا ہے وہ 500، لیکن پھر کماتا کتنا ہے وہ شعبدے باز، لوگ پھر پیسے پھینکتے ہیں، ایک 500 چلا گیا کسی کو دے دیا، تیرے 100 کو 500 بنائے، لیکن وہ 5000 10,000 20,000 ادھر جمع کر لیتا ہے، گاٹے کا سودا نہیں ہے اس کو۔ یہ تو ایک جادو ہے۔ دوسرا یہ جادو ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچائی جائے، کسی کا مال تباہ کیا جائے، کسی کا کاروبار تباہ کیا جاتا ہے، کسی کی گھر گرہستی تباہ کی جاتی ہے، کسی کے مال پر جادو کیا جاتا ہے، کسی کے مکان میں جادو کیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وما کفر سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا، یعنی جادو کرنے والا کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے جو جادو کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یعلمون الناس السحر، کیونکہ وہ شیطان جو لوگوں کو سحر سکھاتے تھے، جادو سکھاتے تھے۔ جادو کا علم سیکھنا کفر ہے، کسی پر جادو کرنا کفر ہے۔ اور جس کو ناراض نہیں ہونا میرے بھائی، جس کو آپ بولتے ہیں یہ پیر صاحب ہے، وہ اسلام سے خالی ہو چکا ہے، خارج ہو چکا ہے۔
جو یہ جادو کا علم سیکھ کر لوگوں کو تباہ کر رہا ہے، لوگوں کے گھروں کو تباہ کر رہا ہے، لوگوں کے مال کو تباہ کر رہا ہے، لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، لوگوں کی جانوں پر، ان لوگوں کی جانوں کو اس کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کو پیر صاحب کہو گے؟ پیر صاحب اس کو کہا جاتا ہے، وہ شریف آدمی، وہ شریف ہے، یہ تو کمینہ ہے، یہ تو دنیا میں سب سے زیادہ کمینہ ہے۔ اس سے زیادہ کیا کمینہ پن ہو سکتا ہے؟ ایک بنے برے بنائے گھر کو برباد کر دیتا ہے، ایک اچھے بھلے انسان کو سحر کر کے اس کو بیماری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ اچھا انسان، اس کو پیر صاحب کہیں گے، اس کو تو ابلیس کا چیلا کہیں گے، یہ تو کرمنل ہے، یہ تو کرائم کر رہا ہے، یہ تو معاشرے کو تباہ کر رہا ہے۔ اسی لیے اسلامی حکومت کے اندر جو جادوگر ہوتا ہے، اس کے لیے جو حکم ہے شرعی حکم، اس کی گردن اتار دو۔ اسلامی شریعت کہتی ہے کہ تمہارے ملک میں اگر کوئی ایسا جادوگر ہے جو تکلیف پہنچاتا ہے، لوگوں کو سحر کرتا ہے، جادو کرتا ہے، اس کی گردن اتار دو۔ پہلے 1-2 بار اس کو توبہ کرنے کے لیے کہو، اگر نہیں مانتا اس کو قتل کر دو، کیونکہ اس کا ایمان محفوظ نہیں، اس کا ایمان چلا گیا ہے۔ اور جو اس کے پاس جاتا ہے، ابلیس کے صاحب کے پاس جا کر جو لاتا ہے جادو، اس کے لیے بھی یہ حکم ہے، وہ بھی اسلام، وہ کفر کرتا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہو سکتا ہے، وہ علم نبوت کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اور جس کے پاس علم نبوت ہے اس کے پاس جادو نہیں ہے، جس کے پاس علم نبوت نہیں ہے اس کو ضرورت پڑتی ہے پھر وہ جادو سیکھتا ہے، کیونکہ اگر علم نبوت اس کے پاس ہوتا تو علم نبوت اس کو کہتا کہ کسی کو تکلیف پہنچانا یہ انسانیت نہیں، یہ اسلام نہیں، لیکن اس کے پاس علم نبوت نہیں ہے، اپنے پیٹ پوجا کے لیے یہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا سبع الموبقات، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں 7 ایسے گناہ جو گناہ کبیرہ ہے؟ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ہن، یا رسول اللہ وہ کون سے 7 گناہ ہیں جو کبیرہ ہیں، جو بدترین گناہ ہیں؟ نبی کریم